پھر یہ بتائیے گا کہ اسکالرس سے سنا ہے کہ زنا کی سزا ہے وہ رجم ہے، اور کیا یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے یہ؟ اچھا، سوال موصول ہوا کہ علماء کو سنا ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے۔ خاص طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا یہ دین کا حصہ ہے۔ کیا قرآن میں ایسا ہے؟ تو دیکھیں، اس کو بیان کرنے والوں نے اس طرز پر بیان کیا کہ بخاری کے اندر میں نے ایک روایت پڑھی تھی، وہیں سے حوالے لے کر بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی کا نام بیان کرتے ہیں، عمر بن خطاب۔ انہوں نے کہا کہ پہلے قرآن کے اندر شادی شدہ زنا کرنے والے یا کرنے والی کے لیے رجم کی سزا تھی، بعد میں اس آیت کو قرآن سے نکال دیا گیا، اب اس کی تلاوت تو منسوخ ہو چکی ہے، حکم باقی ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، بخاری مسلم کے اندر بھی ہے غالباً۔ تو اس سے دلیل لے کر علماء لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو، یہ جو شادی شدہ اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، اور اگر کوئی رجم کی سزا نہیں دیتا ہے تو وہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ یہ بڑا ایک الگ موضوع ہے اسلامی سزاؤں کا، کہ اسلامی سزائیں دی جائیں، کیسے دی جائیں، کون سی سزائیں اسلامی ہیں، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ کسی کے نزدیک روایات سے ماخوذ شدہ ایسی روایات جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کے حق ہونے پر ایک شک پیدا کرنے والی روایات، کہ جس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے اس کے اندر یہ آیت تھی، اب وہ آیت نہیں ہے، حکم باقی ہے۔ اگر حکم باقی رکھنا ہی منشا تھی، مقصد تھا اللہ کا، تو اس آیت کو کیوں قرآن سے نکال دیا گیا؟ عمر بن خطاب کی بات کو کتنے لوگ مان لیں گے؟ ہاں، اگر وہ آیت ہی تھی، اگر وہ قرآن میں ہی رکھی جاتی تو آج کے لوگ مان نہیں رہے ہوتے۔ تو اگر مقصد و منشا یہ تھی تو آیت کا ہونا یہ زیادہ بہتر تھا، یہ اس کو نکال کے کسی راوی کی زبان یہ بیان کر دینا کہ اس کا حکم باقی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، اس سے خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا روایت کی حیثیت کیا ہے۔ رجم، را جیم اور میم، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھینکنا۔ رجم سے ہی ترجمہ بنا ہے۔ را جیم اور میم کے اندر جو آتا ہے رجم، اسی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو آپ پڑھتے ہیں، یہ رجیم وہیں سے ہے، رجم سے۔ ترجمہ بھی آپ دیکھتے ہیں، دھتکارا ہوا، دھکے دیا ہوا، نکال دیا گیا، جس کو پھینک دیا گیا، اس کے لیے رجیم استعمال کرتے ہیں۔ تو را جیم میم سے رجم نکالا جاتا ہے، اور رجم کے بارے میں یہ تاریخ میں مینشن ہے، اور یہودیوں کے یہاں تو یہ بڑی سزا کا ایک نظریہ تھا۔ یہودی میں اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں، جو ہمارے یہاں رائج روایت کے حساب سے، کہ بتاتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں رجم کیا جاتا تھا، ان کی یہاں یہ سزا موجود تھی۔ بخاری کے اندر جو روایت آئی ہے، اور جو زانی، شادی شدہ زانیہ کے لیے اور زانی کے لیے رجم کی سزا کا ایک واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہودی آئے تورا لے کر اللہ کے رسول کے پاس، اور رجم والی آیت کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پہ ہاتھ ہٹاؤ، تو سامنے آیا کہ تورا کے اندر ہی رجم والی روایت موجود ہے۔ تو وہاں سے یہ روایت بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں کا یہ جاری و ساری تھی۔ کسی کو زمین میں آدھا گاڑ کر اس پر اتنے پتھر مارے جائیں، سب مل کر پتھر مارے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے، آپ اندازہ لگائیے۔ یہ انسانیت کے مطابق تو عمل نہ ہوا کہ آپ کسی کو اتنا شدید طریقے سے تڑپائیں اور مارتے رہیں۔ ذرا تصور لے کے آئیے گا ذہن میں، اگر کسی کو زمین میں آلہ گاڑ کے پتھر مارتے رہیں تو کتنی دیر میں اس کی موت واقع ہوگی، اور کتنا زیادہ یہ معاملہ انسانیت کے منافی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کو ظالم اللہ کے رسول سے منسوب کر کے دین کا حصہ شمار کرتے ہیں، بلکہ ایک
قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں، قرآن سے منسوخ کرتے تھے، قرآن کے اندر، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا رجم کی سزا دی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے ہی باطل، قرآن میں ہے ہی نہیں ذکر تو اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ بیان کرنے والے چاہے کتنا ہی زور لگا دیں، کتنی ہی روایت بیان کر دیں، اس کو قابل قبول نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ آپ رجم کو اٹھا کر دیکھیں کہ رجم کی دھمکیاں لگاتا کون تھا؟ انبیاء کے مخالفین دھمکیاں لگایا کرتے تھے۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ کے الفاظ آئے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں رجم کر دیں گے۔ انبیاء کے مخالفین رجم کی دھمکیاں لگایا کرتے تھے۔ ابراہیم رسول اللہ کے اب کے ساتھ یہ ذکر آیا ہے کہ انہوں نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہیں آیا لَأَرْجُمَنَّكَ، میں ضرور بالضرور تجھے رجم کر دوں گا۔ یہ تو مخالفین کا شیوہ تھا، اس کو اسلام کا لبادہ اڑا کر اسلام میں شامل کر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسا کچھ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانیت کے منافی نظر آتا ہے، انسانیت کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں، روایات جو بیان کی جاتی ہیں بالکل باطل ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے دین کے اندر۔ اگر اس آیت کو قرآن کا حصہ بنایا گیا ہے تو قرآن کا حصہ ہوتی، اگر قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہوتا۔ میں ناسخ منسوخ پر بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں، یہ ناسخ منسوخ کا نظریہ ہی باطل در باطل ہے، اور پھر یہ روایت بیان کر کے کہنا کہ قرآن میں تھی اور وہ نکال دی گئی، قرآن میں یہ آیت تھی بکری کھا گئی، یہ سب باطل روایات ہیں، ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو کوئی رجم کی سزا نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے، دوسرے مذاہب سے کہیں سے لے لا کر اسلام میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس آگے سمجھ لیں کہ اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔